اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 122 سورۃ الانعام، 8واں پارہ، رکوع شروع ہو رہا ہے دوسرا۔ اومن کان میتا فاحییناہ وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون۔ صدق اللہ العظیم۔ اومن کان میتا، بھلا جو پہلے مردہ تھا پھر ہم نے اس کو زندہ کیا اور اس کے لیے روشنی کر دی جس کے ذریعے سے وہ لوگوں میں چلتا پھرتا ہے۔ کہیں اس شخص جیسا ہو سکتا ہے جو اندھیرے میں پڑا ہوا ہو اور اس سے نکل ہی نہ سکے، اسی طرح کافر جو عمل کر رہے ہیں وہ انہیں اچھے معلوم ہوتے ہیں، ان کے لیے خوشنما بنا دیے گئے ہیں۔ اور اسی طرح ہم نے ہر بستی میں بڑے بڑے مجرم پیدا کیے کہ وہ ان بستیوں میں مکاریاں کرتے رہیں، اور جو مکاریاں یہ کرتے ہیں ان کا نقصان خود انہی کو ہے اور وہ اس سے بے خبر ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ گزشتہ رکوع میں سورت کے دوسرے حصے کی ابتدا ہو گئی ہے آیت نمبر 118 سے، اور دوسرے حصے کا خلاصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس حصے میں شرک فعلی کی نفی فرمائی۔ وہ شرک جو انسان اپنے مال کے ذریعے، اپنے افعال کے ذریعے کرتا ہے، اور بعض اوقات وہ اللہ کے سوا کسی اور ہستی کی خوشنودی کے لیے اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو اپنے اوپر ممنوع اور حرام کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید فرمائی کہ حلال اور حرام کا اختیار صرف اللہ کے پاس۔ اللہ کہتے ہیں صرف میرے پاس یہ اختیار ہے، اپنے طور پر یہ حرمتیں نہ بناؤ اور شیطان کی پیروی نہ کرو، بلکہ اگر کسی نے ایسی کوئی بندش اپنے اوپر لگائی ہوئی ہے، کوئی غلط نظر مانی ہوئی ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ یہ نظر توڑ دے۔ تو چنانچہ دوسرے حصے کی ابتدا ہی ان لفظوں سے کی، فَكُلُوا، پس کھاؤ۔ فَكُلُوا کا مطلب کیا ہے؟ کھاؤ، مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللّہ، جو چیزیں اللہ کا نام لے کر ذبح کر دی گئی ہیں، تمہیں کیا ممانعت ہے کہ تم انہیں نہیں کھاتے ہو؟ اپنے اوپر کیوں تم نے پابندیاں لگائی ہیں اور اپنی آسانیوں کے لیے تم نے کیوں رکاوٹ کھڑی کی ہے اور کیوں اپنی خوشیوں کو محدود کیا ہے؟ فَكُلُوا، کھاؤ، استعمال کرو۔ یہی مسئلہ علماء نے بیان فرمایا ہے کہ اگر کسی بندے نے کوئی غلط نظر مانی ہوئی ہو، بعض اوقات مان لیتے ہیں نا، غلط نظر مان لیتے ہیں۔ کئی لوگ ہمارے معاشرے میں، کئی جاہل لوگ، زیادہ تر عورتیں، وہ یہ نظر مانتی ہیں کہ ہم نے 50 گھروں میں بھیک مانگنی ہے۔ آپ حیران ہو رہے ہوں گے، میرے ساتھ کل یہ واقعہ ہوا ہے۔
دروازے پہ دستک ہوئی، میں نے کہا جی خیر ہو، اچھا جی اتنے پیسے چاہیے. میں نے کہا خیر ہے، صبح صبح کا وقت ہے، ساری گلی کے لوگ ابھی آرام کر رہے ہیں، خیریت ہے، کوئی ایمرجنسی ہے؟ کہ نہیں میں نے منت مانی ہے. کیا مانی ہے؟ مانگنے کی منت مانی ہے. کپڑے اچھے تھے سب کچھ، کیا کہ میں نے مانگنے کی کیا مان لی ہے؟ منت، کہ میں نے مانگ کر پتہ نہیں کیا کرنا ہے آگے. میں نے کہا یہ نظر تو درست نہیں مانی ہے آپ نے. آخر کی کرا من جے لئی. جواب کیا تھا؟ من جے لئی ہے. میں نے کہا من لئیے تے توڑ دیو. غلط نظر، غلط قسم، نامناسب قسم، اس کو توڑ دینا چاہیے. اللہ نے قرآن میں حکم دیا یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ. ایک موقع پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ایک مسئلہ پیش آیا اور نبی علیہ السلام نے منت مانی اور قسم کھائی کہ میں شہد نہیں پیوں، شہد کا شربت نہیں پیوں. اللہ تعالیٰ نے آیت اتاری، میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لما تحرم، کیا وجہ بنی کہ آپ نے ایک حلال چیز کو اپنے اوپر حرام کر دیا. ما احل اللہ لک، اچھا تبتغی مرضات ازواجک، بیویوں کو خوش کرنا چاہتے ہیں تاکہ بیویاں راضی رہیں. واللہ غفور الرحیم. قد فرض اللہ لکم، دوسری آیت سورۃ تحریم، اللہ نے اب آپ پہ فرض کیا ہے تحلۃ ایمانکم، اپنی قسم توڑیں، اپنی قسم توڑیں. چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم توڑی، باقاعدہ شربت شہد کا استعمال کیا اور اس کے کفارے میں حضور نے ایک غلام، حبشی غلام آزاد کی. تو یہ غلط نامناسب نظر یا وہ نظر کہ جس کی اجازت نہیں ہے، اس کا حکم یہی ہے کہ اسے توڑ دینا چاہیے. بہت سارے لوگ غلط قسم کی، آپ کے سامنے کئی واقعات ایسے آتے ہوں گے، لوگ کہیں گے جی میں نے فلاں سے بات نہیں کرنی، میں نے قسم کھا لی. یہ قسم غلط ہے. دوسرے پارے میں یہ بات بیان کی کہ اگر کسی بندے نے قسم کھائی ہے کہ وہ کسی مسلمان کی آپس میں صلح نہیں کرائے گا، تبرو بین الناس، ان تبرو بین الناس، کہ اگر کسی بندے نے قسم کھائی ہے وہ کسی دو مسلمانوں میں، بعض دفعہ ہوتا ہے نا کچھ گھریلو جھگڑے ہوتے ہیں، ایک بندہ جاتا ہے صلح کر، اپنا وقت نکال کے بڑی مشکل سے گیا، صلح کرائی جا کے میاں بیوی میں، 15-20 دن بعد پھر اس کو پتہ چلا کہ یار پھر ان کی کیا ہو گئی ہے، ہاں ناچاکی، وہ پھر آیا. بعض اوقات یعنی خاندان کے کچھ بڑے، کچھ فیملیوں میں وہ بہت زیادہ اس میں کوشش کرتے ہیں، آخر پھر انسان ہے تانگ آ کہ میں اللہ کی قسم میں نہیں اب صلح کراؤں، جو مرضی کرتے ہیں کرتے ہیں. ایسی قسموں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے؟ دوسرے پارے میں ارشاد فرمایا کہ اگر کسی، اللہ فرماتے ہیں میرے نام کو ڈھال نہ بناؤ. کیا نہ بناؤ جی؟ میرے نام کو، ولا تجعلوا اللہ، دوسرا پارہ ہے ولا تجعلوا اللہ عرضۃ لایمانکم، اپنی قسموں میں مجھے نہ ڈھال بناؤ. غلط قسم اٹھائی ہوئی ہے کہ میں نے جی اب قسم کھا لی، منع فرمایا. تو اس دوسرے حصے میں یہی بات فرمائی ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ اس رکوع میں یہ بیان فرما رہے ہیں کہ جو بندہ میرے ان احکامات کو مان لیتا ہے، حلال حرام میں صرف میری پیروی کرتا ہے، حلال اور حرام کے معاملات میں وہ میری کتاب کے پیچھے چلتا ہے اور وہ اس طرح کی گمراہیوں سے بچ جاتا ہے، اس کی، اور وہ بندہ جو ابھی تک ان گمراہیوں میں پڑا ہوا ہے، مختلف چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر دینا، حرام کو حلال کر دینا، جو اللہ نے حرام کی ہیں، خاص طور پر یہاں جو ٹاپک چل رہا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کی نظر و نیاز دینا، وہ چیزیں جو اللہ نے حرام کی ہیں انہیں حلال کرنا. فرمایا جو لوگ ابھی تک ان میں پڑے ہوئے ہیں اور جو خوش نصیب نکل آئے ہیں، ان کی دونوں کی مثال اللہ نے بیان فرمائی ہے کہ ایک کی مثال زندہ جیسی ہے اور دوسرے کی مثال مردہ جیسی. اومن کان میتن، ترجمہ ذرا دیکھیں پھر اس کی تفسیر دیکھتے ہیں. اومن کان میتن، بھلا وہ شخص جو کیا تھا؟ مردہ. کیا تھا جی؟ مردہ. فاحییناہ، پھر ہم نے اس کو زندہ کیا.
بھلا وہ شخص جو مردہ تھا پھر ہم نے اس کو زندہ کیا۔ اس مردہ سے اور اس زندہ سے مراد یہ فزیکل حقیقی زندہ مردہ نہیں مراد ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اس میتن سے مراد ہے کافر، میتن سے مراد، اور احیینا زندہ سے مراد مسلمان۔ یہی مطلب ہے یہاں۔ بھلا وہ شخص جو پہلے کفر میں مبتلا تھا، کفر میں، شرک میں، مختلف قسم کی گمراہیوں میں مبتلا تھا، فَأَحْيَيْنَاهُ پھر ہم نے اس کو زندہ کیا، ایمان کی دولت نصیب فرمائی، توحید کی دولت نصیب فرمائی، علم نصیب فرمائے۔ جو جاہل ہے نا، جاہل کی مثال مردہ جیسی، اور صاحب علم جس کو اللہ نے علم دیا ہے اس کی مثال زندہ جیسی۔ عربی کے ایک شاعر ہیں، ان کا بڑا خوبصورت شعر ہے، 4 اس کے مصرے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں اخو العلم حی بعد موتہ، اخو العلم حی بعد موتہ واوصالہ تحت التراب رمیم، کہ جو صاحب علم ہوتا ہے، جس کو اللہ نے اپنا علم عطا کیا ہے، سمجھ دی ہے، وہ مرنے کے بعد بھی کیا ہے؟ زندہ ہے۔ کیا مطلب مرنے کے بعد زندہ ہونے کا؟ کہ اس کا علم زندہ ہے، اس کی باتیں زندہ ہیں، اس کی تعلیمات زندہ ہیں، حالانکہ وَأَوْصَالُهُ تَحْتَ التُّرَابِ رَمِيمُ، اس کی ہڈیاں مٹی کے نیچے کیا ہو چکی ہیں؟ ریزہ ریزہ ہو چکی۔ سبحان اللہ۔ جن لوگوں نے علم کی خدمت کی، جن لوگوں نے صحیح علم لوگوں تک پہنچایا، آج بھی ان کے نام لیے جاتے۔ اور آگے کیا ہے فرمایا؟ دوسرے مصرے میں فرماتے ہیں کہ وَذُو الْجَهْلِ مَيِّتٌ وَهُوَ مَاشٍ عَلَى الثَّرَىٰ، جاہل آدمی اگرچہ بظاہر چل پھر رہا ہے لوگوں میں، سڑک پہ، روڈ پہ، گھروں میں، گلیوں میں چل پھر بھی رہا ہے، لیکن وہ کیا ہے؟ میت، مردہ ہے۔ وَذُو الْجَهْلِ مَيِّتٌ وَهُوَ مَاشٍ عَلَى الثَّرَىٰ يُعَدُّ مِنَ الْأَحْيَاءِ وہ زندوں میں شمار ہوتا ہے، وَهُوَ عَدِيمُ حالانکہ وہ مردہ ہے۔ تو أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا بھلا وہ شخص جو پہلے مردہ تھا یعنی کفر میں تھا، فَأَحْيَيْنَاهُ پھر ہم نے اس کو زندہ کیا، وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا۔ بعض مفسرین نے یہاں پر کچھ صحابہ کرام کا نام لیا ہے کہ یہ ان کی مثال ہے۔ حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ، نبی علیہ السلام کے چچا، کہ یہ ان کا ذکر ہے، لیکن زیادہ تر مفسرین فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے، کسی ایک کا ذکر ہو سکتا ہے اس موقع پہ نازل ہو گئی ہو، لیکن اس آیت سے مراد کیا ہے؟ قیامت تک عام ہے یہ۔ بڑے بڑے مفسرین نے یہی ارشاد فرمایا، جو بھی بندہ جہالت چھوڑ کر، کفر اور یہ شرک چھوڑ کر ایمان کی طرف، توحید کی طرف، علم کی طرف آ جاتا ہے، یہ اسی کی مثال بیان فرمائی ہے کہ بھلا وہ شخص جو پہلے مردہ تھا، کفر و شرک میں تھا، پھر ہم نے اس کو زندہ کیا، علم اور ایمان عطا کیا، وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا اور پھر ہم نے اس کو ایک نور عطا کیا۔ کیا عطا کیا جی؟ نور، قرآن کا نور، علم کا نور، توحید کا نور۔ اور پھر یہ نور جو ہے یہ اتنا بڑا کہ یہ صرف نور مسجد میں نہیں رہا، اس کے ساتھ یہ نور صرف مسجد میں نہیں رہا، یہ نور اس کے ساتھ صرف گھر میں نہیں رہا، بلکہ یمشی بہ فی الناس، اس نور کی روشنی اتنی تھی کہ یہ اب اگر چلتا ہے نا، یمشی کا مطلب کیا ہے جی؟ چلنا۔ یہ اگر چلتا ہے فی الناس، لوگوں کے درمیان، بازار میں، معاشرے میں، کہیں اور، تو وہاں بھی اس کے ساتھ وہ نور روشن رہتا ہے۔ یمشی بہ فی الناس، اور یہ نور نظر آتا ہے جی اس کے معاملات میں بھی، یہ نور نظر آتا ہے اس کی گفتگو میں بھی، یہ نور اس کا نظر آتا ہے اس کے دوستوں میں بھی۔ یہ ہے نا یمشی بہ، یعنی وہ نور پھیل گیا۔ یہ نور اس کی فیملی میں بھی، ہر جگہ پر علم کا یہ نور جو ہے وہ نظر آتا ہے۔ یمشی بہ فی الناس۔ اچھا، اللہ فرماتے ہیں بھلا یہ خوش نصیب، ایک بندے کا ذکر ہو گیا، ایک بندے کا بھی ذکر ہوا جو پہلے کفر و شرک میں، بدعات، جہالت میں اور رسم و رواج اور خاندانی ان میں پڑا ہوا تھا،
اور پھر اللہ نے اس کو کوئی ایسا نور کسی ذریعے سے عطا کر دیا، علم آ گیا، کتاب آ گئی، توحید آ گئی، اور پھر اب وہ اس روشنی کے ساتھ چلتا ہے، پوری بصیرت کے ساتھ چلتا ہے، پوری دلیل کے ساتھ وہ لوگوں میں چلتا ہے اور اس نور کو آگے پھیلاتا ہے۔ بھلا یہ خوش نصیب دوسرا پہلو ہے۔ کمم مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منہا، یہ اس بندے کی طرح ہو سکتا ہے جو اندھیروں میں پڑا ہوا ہے، ابھی تک اس کے اوپر وہی کہانیوں کے اور واقعات کے اور جھوٹی چیزوں کے پلندوں میں اور ان گہر کھائیوں میں، جہالت کی کھائیوں میں پڑا ہوا ہے۔ کمم مثلہ فی الظلمات، اس کی طرح یہ ہو سکتا ہے، یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ فی الظلمات، جو اندھیروں میں ہے، اندھیروں میں، جمع کا لفظ ہے یہ، ایک اندھیرا نہیں، کفر و شرک کا اندھیرا، پھر اس کے اوپر جہالت کا اندھیرا، پھر اس کے اوپر ضد کا، یہ سب اندھیرے ہیں نا۔ اللہ تعالیٰ نے اندھیروں کی مثال دیا قرآن مجید میں، اندھیروں کی کیا دی ہے جی؟ مثال 18ویں پارے میں دی ہے، اور ایسی مثال دی ہے کہ اس آیت کو پڑھ کے کئی لوگ مسلمان ہوں۔ یہ سائنسدان جو ہیں انہوں نے غور کیا، بھئی یار یہ جو چیزیں آج ثابت ہو رہی ہیں آج سے 1400 سال پہلے یہ کیسے پتہ چل گئی؟ اللہ تعالیٰ نے 18ویں پارے میں مثال دی، اندھیروں کی مثال، او کظلمات فی بحر لجی، اندھیروں کی مثال ایسے ہے جیسے گہرا سمندر ہو۔ جس زمانے میں یہ صورت اور آیتیں نازل ہوئی ہیں اس زمانے میں کوئی 5 فٹ نیچے نہیں جا سکتا ہوگا سمندر میں، جی وہ آلات ہی نہیں تھے نا، وہ چیزیں آکسیجن سلنڈر، اس زمانے میں تو کوئی تھوڑا سا زیادہ نیچے نہیں، یہ اسکوپا ڈائیونگ جو ہوتی ہے جس کو بولتے ہیں، وہ نہیں کر سکتے ہوں گے نا لوگ اس زمانے میں اتنی زیادہ، جو کچھ آج انہوں نے سمندروں کے نیچے جا کے ڈھونڈا ہے، جبکہ قرآن کی آیت ہے او کظلمات فی بحر لجی، گہرا سمندر، یغشاہ موج، اس کے اوپر ایک موج کی لہر ہے، من فوقہ موج، اس کے اوپر موج کی دوسری لہر ہے، من فوقہ سحاب، اس کے اوپر بادل ہے، اس کے اوپر کیا ہے؟ اذا اخرج یدہ، جب کوئی بندہ اپنا ہاتھ باہر نکالتا ہے، اس سمندر کی ہزاروں فٹ کی گہرائی میں، کئی کلومیٹر کی گہرائیوں میں جا کے جب کوئی بندہ اپنا ہاتھ باہر نکالتا ہے، قرآن کی آیت ہے اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا، وہ اپنے ہاتھ کو بھی دیکھ، اندھیرا ہے، ڈارکنیس ہے، اور پھر سائنسدان اس کو کہتے ہیں پچ ڈارکنیس۔ کیا کہتے ہیں؟ پچ ڈارکنیس، یعنی یہ وہ اندھیروں کی انتہا ہے جو قرآن نے بیان کر دی ہے، اور یہ آج انہوں نے سائنسدانوں نے ثابت کی ایسا ہی ہے۔ اس کی جو لیئرز ہوتی ہیں سمندر کی، نیچے گہرائی میں جا 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 پھر یہ موقع آ جاتا ہے اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا ومن لم یجعل اللہ لہ نورا، کیا بات فرمائی اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ فرماتے ہیں جسے میں نور نہ دوں، وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نور، جس کو اللہ سیدھا رستہ نہ دکھائے اور وہ خود اپنے آپ کو سیدھا نہ کرے اور اللہ کی توفیق نہ ہو، وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نور، اس کو کبھی بھی روشنی نہیں ہوتی۔ تو یہ جو 3 اندھیرے اس آیت میں بیان کیے گئے، اس کو علماء بیان کرتے ہیں کہ ایک تو کفر و شرک کا اندھیرا ہے جی، کس کا؟ خاندانی نسل در نسل اندھیرا ہی چلتا آ رہا ہے۔ دوسرا اندھیرا ہے اوپر جہالت کا، کس کا؟ اوپر جہالت چڑھی ہوئی ہے جی، کبھی غور و فکر ہی نہیں کیا، کبھی اللہ کی کتاب کو کھولے ہی نہیں اس نیت سے کہ یار یہ بھی آخر اللہ نے بھیجی ہے اور یہ سچی کتاب ہے، اس کو پڑھ لوں، نہیں، یہ بھی نہیں، ضرورت بھی محسوس نہیں کی۔ ایک تو جاہل ہیں اور دوسرا پڑھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے، صحیح کہا تھا۔ اور تیسرے نمبر پہ کیا ہے کہ ضد ہے،
اگر کوئی سمجھائے بھی تو کہتے ہیں ہم نے نہیں مانا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا حال بیان کیا کہ ہم مثلہ فی الظلمات، اس کی طرح ہو سکتا ہے جو اندھیروں میں ہے اور اس سے نکل بھی نہیں سکتا۔ یوں کافروں کے لیے ان کے اعمال خوشنما بنا دیے گئے۔ آخری آیت، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ، اللہ فرماتے ہیں اسی طرح ہم نے موقع دیا فی کل قریہ، ہر بستی میں، اکابر، بڑے بڑے وڈیروں کو، زیادہ تر حق کی مخالفت میں مالدار لوگ آئے ہیں، وڈیرے لوگ آئے ہیں، سردار آئے ہیں، سردار، انہیں خطرہ ہوتا ہے کہ یار ہماری سرداری نہ چھین جائے اور ہمارے خلاف کوئی جو ہے وہ مجمع نہ اکٹھا ہو جائے۔ چنانچہ بڑے بڑے لوگ ہر زمانے میں اہل حق کی مخالفت کرتے ہیں، اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو یہاں مکی صورت ہے یہ، تو وڈیرا کون تھا مکے میں؟ ابو جہل تھا۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ، ہر بستی میں، اکابر، جو بڑے بڑے سردار تھے، اس طرح کے لوگ تھے، زیادہ تر وہ آ گئے حق کے مقابلے میں، مجرمیہا لِيَمْكُرُوا فِيهَا، تاکہ وہ سازشیں کریں اور مکر کریں اور لوگوں کو اپنا غلام بنا کے رکھیں، اپنی غلامی میں رکھیں، ان کے وسائل پر، ان کی آزادی پر اپنا زور جما کے رکھیں۔ وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ، لیکن انہیں نہیں پتہ کہ یہ وڈیرا پن جو ہوتا ہے نا، یہ چند دن نہیں ہوتا ہے۔ بڑے بڑے وڈیرے آئے، یہ دنیا ہے، یہ دنیا ہے، اور بس کوئی کتنا ہی اپنے آپ کو وڈیرا سمجھے، آخر وہ قبر کی پاتال میں اترتا ہے۔ وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ، انہیں وہ نہیں مکر کرتے اور فریب کرتے مگر اپنی جانوں کے ساتھ۔ وَمَا يَشْعُرُونَ، یعنی وہ خود اپنی قبر کھود رہے ہیں، ہر دن وہ ختم ہو رہے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ شاید ہم نے یہاں ہمیشہ رہنا۔ ابو جہل بھی سمجھتا ہوگا ویسے کہ میری چدراہٹ رہنی ہمیشہ، یہ بیت اللہ شریف جو ہے اس کی چابیاں ہمیشہ میرے تہمت کے ساتھ ہی باندھی رہیں گی، سمجھتا ہوگا، لیکن فرمایا وَمَا يَشْعُرُونَ، انہیں اس چیز کا احساس بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ